بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کو سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کر دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لیں۔ اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، جس وقت بھی کریں، سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہی ہوں، ایسا خاص عمل کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ فوری چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اسی طریقے سے میں آگے آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج وہ عمل بتا رہی ہوں جو مٹی کو سونا بنانے والا عمل ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہی ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال دولت ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسم مبارک کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے؟ توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت آپ کا پیچھا کر کے خود آپ کو تلاش کرے گی۔ اب آپ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت آپ کا گھر تلاش کر کے آپ کے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے تمہاری پہلی زندگی گزری ویسے ہی اگر گزارنا چاہتے ہو، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لو۔ ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، مقدر سنور جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں،
اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، آپ نے لاکھ کوشش کر لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورت مبارکہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد کرم کی نظر ہو جاتی ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے جائیے گا، اس کے کمالات، اس کے فیوز برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگی ہوں، وہ خاص عمل بتانے لگی ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی یو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، توجہ سے سنیے گا کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا غنی یو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی یو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی یو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 71 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں اس کو بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی
توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے گا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔